الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے آج جو ہم تلاوت کریں گے، یہ سورہ بقرہ کی بڑی آیت ہے، سب سے اس کو بڑی آیت کہا جاتا ہے، اور اس میں لین دین کے حوالے سے بہت ہی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے کہ جب تم لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ انصاف سے لکھے، اور یعنی یہ احتیاطی باتیں کی گئی ہیں تاکہ فسادات پیدا نہ ہوں، انصاف قائم رہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے ہمیں ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم قرضے کا لین دین کرو، دین کا قرضے کا لین دین کرو ایک مقررہ مدت تک، تو اسے لکھ لو۔ فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور تمہارے درمیان جو کاتب لکھے اس کو چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھے، اور جو لکھنا جانتا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے کہ اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے ایسے وہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ جس پر حق ہے یعنی جس پر ادائیگی ہے، جس کو دینا ہے، جس نے دین لے رکھا ہے، وہ تو لکھوا لے، چاہے وہ لکھنا نہیں جانتا، اگر لکھنا جانتا ہے تو خود لکھ لے، نہیں لکھنا جانتا تو وہ تو لکھوا لے، اور اللہ سے ڈرے جو کہ اس کا رب ہے۔ ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں سے کچھ بھی نہ چھپائے، یعنی سب کچھ لکھ لے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اور اگر وہ کہ جس پر حق ہے لیکن وہ بے وقوف ہے، یعنی بچہ ہے، او ضعیفاً یا بوڑھا ہے، ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، او لا یستطیع یا لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا نابینا ہونے کی وجہ سے، تو اب اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ لکھوا لے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور تم گواہ بھی بناؤ دو مردوں میں سے گواہ، یعنی دو مردوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر دو مرد نہ ملے تمہیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اور اگر تمہیں دو مرد گواہی کے لیے نہ ملیں تو دو عورتوں کو لے لو اور ایک مرد کو لے لو، ایک مرد کو لے لو اور دو عورتوں کو لے لو، اور گواہ انہیں ہی بناؤ جنہیں تم پسند کرتے ہو، جو تمہارے نظر میں اچھے ہیں، اچھے جو ہے نا نیکوکار ہیں، انہی کو لو۔ اور اگر اب یہ جو دو عورتوں کو گواہی میں لینے کا جو حکم دیا گیا، اس کا ایک مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور جب گواہوں کو بلایا جائے گواہی کے لیے تو انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، یعنی اب مزید جو ہے نا یہاں پر وزنی بات کی جا رہی ہے کہ تم پر بھاری نہ ہو، تم پر وزنی نہ ہو یہ بات کہ تم اسے لکھ لو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ایک مقررہ میعاد تک، چاہے مسئلہ تمہارا، قرضہ تمہارا، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم کہو یار چھوٹا سا ہی تو ہے کیوں لکھوں، نہیں، یہ بھاری نہیں ہونا چاہیے، تمہیں لکھ لینا چاہیے ایک مقررہ میعاد تک۔ ذالکم اقسط عند اللہ،
یہ لکھنا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف ہے، یہ لکھنا اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہے، اس سے تمہارے درمیان انصاف قائم رہے گا۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے لیے بہت ٹھیک ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ شبہ میں نہ پڑو تم، یعنی اگر تم لکھ لو گے تو تم شبہ میں شک میں نہیں پڑو گے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، ہاں اگر ایسا کوئی سودا کرو جو دست بدست ہو، لین دین ہو، ہینڈ ٹو ہینڈ، دیا اور لیا، تو اب اس میں تمہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس پر نہیں بھی لکھو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو جب تم خرید و فروخت کرو، جب کوئی چیز بیچو خریدو تب بھی تم لوگوں کو گواہ بنا لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور تم لکھنے والے کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ اور گواہوں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو یعنی لکھنے والے کو نقصان پہنچاؤ یا گواہوں کو بھی نقصان پہنچاؤ، تو یاد رکھو تم فاسق ہو، تم فسق کرنے والے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، یعنی اللہ تمہیں سکھاتا ہے کہ تم آپس میں کیسے اخوت اور کیسے بھائی چارگی کے ساتھ رہ سکتے ہو، کیسے اپنے درمیان انصاف کو قائم کر سکتے ہو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔